ایک قرآن مجید مسلمان دی ہدایت تے رہنمائی واسطے اللہ نے کتاب بھیجی ہے۔ این قرآن دے اندر اللہ رب العزت نے سانکو زندگی گزارن دا ڈھنگ دسیا ہے کہ دوسرا زندگی کیویں گزرے سو۔ ایک سچا مومن مسلمان وہ اپنی من چاہی یا من مانی زندگی نہیں گزرتا۔ ایک سچا مومن مرد یا عورت وہ زندگی انہیں گزرے جویں اللہ دا قرآن کے میٹھے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آیت کے اندر فرمایا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، فرمایا لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی عبادت کرو جن کو آپ کو پیدا کیتے۔ سب پیدا کیتے اللہ نے پیدا کیتے، وجود اللہ نے دیتے، آنکھ اللہ نے دیتی ہے، دماغ اللہ نے دیتے، آنکھ اللہ نے دیتے، سوچ اللہ نے دیتی ہے، عقل اللہ نے دیتے۔ ہوئے کتنا لوگ ہیں جن سے گبرو تے نوجوان خوبصورت اللہ وجود دیتے سے لیکن اللہ عقل کھا سکتے سی، وہ منگتے ہوئے تے پیندے ہوئے تے لوگ انہاں دے نال مذاق کرتے، لوگ انہاں کو پاگل آتے۔ اللہ دربار میں ہوتے کتنا مرد تے عورتیں ہوتے اللہ دا احسان ہے۔ اللہ انسان بھی بنایا سی تے عقل مند بھی بنایا چھوڑے سی۔ اللہ نے آنکھ دیتی ہے، اگر کہیں دی آنکھ میں نقص آپ نے لوگوں کو کانا تے بھینگا سرے دے، کہیں دی لت کٹی دی وجہ، پاں کٹی دی وجہ، لنگڑا تے ٹنڈا تے منڈا لوگ آدن تے ہوں خالق تے مالک دا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ نے سانکوں وجود سونا عطا فرمائے تے انسان کو دیکھو جڑا انسان اللہ نے جے کو وجود دیتے تے اے کو اللہ کا سجدہ نصیب ہے۔ فرما عبادت کرو، رب اپنے دی جن کو پیدا کیتے، اپنے پیدا کرنے والے کو سنیاڑو، اپنے پروردگار کو سنیاڑو، اپنے رب کو سنیاڑو۔ فرمایا رب دے علاوہ رب دے سوا کہیں دی عبادت نہ کرو، تعظیم نبیوں دی کرو، احترام نبیوں دا کرو، احترام صحابہ دا کرو، احترام اہل بیت دا کرو، احترام نبی دے گھرانے دا کرو، احترام نبی دے بیوی دا کرو، احترام اللہ والے دا کرو، احترام چٹی داڑھی والے دا کرو، احترام والدین دا کرو، احترام قرآن دے قاری دا کرو۔ اللہ نے احترام دا حکم دیتے جو نیک لوگ بزرگ لوگ گرم نظار تسا احترام کرو، عزت کرو، تعظیم کرو، لیکن عبادت کہنی کرنی ہے جائے اماں دے پیٹ دے 9 مہینے جدا اماں دے پیٹ رزق پوجے دا رہ گئے۔ اللہ فرمائے عبادت سجدے دا کو اللہ رکھ رہے، عبادت اللہ دی لعلکم تتقون، فرمایا تاکہ تساں بچ بنو، تاکہ تساں پرہیزگار بنو، رب دی پہچان کرو۔ اللہ دی پہچان دے بغیر عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بندہ اللہ دی عبادت کرے اور غیرہ دی عبادت کرے تو رب کو نہ سجانا سنا، رب کو نہ پہچانا سنا۔ اگر بندہ کتنے سفر کرے دا بھی ہوئے تے رستے میں کوئی مل وجے بندے کو سڈے نہ پلاوے، گرمی دا موسم ہوئے بندہ تھکا پچھا ہوئے تے ایک بوتل پلا چھوڑے، جڑا اے بندہ پوری زندگی اون بوتل کو دے شربت کو دے پانی کو یاد رکھے دے جو میں
عیاش کو کھلاوے جا کدیں سب روٹی کھواوے جا تا اساں زندگی بھر دا احسان سے بھول دے تے جڑے اللہ نے اتنا بڑا وجود دیتے تے اماں دے پیٹ وچ روٹی روزی دا انتظام کیتے سو ول پیدا تے سے ول روٹی روزی دا انتظام کیتے سے ول وجود دیتے سے ایک گلاس والے دے احسان یاد کرے دی تے اللہ دے احسان انسان یاد کیوں نہیں کرے گا فرمایا عبادت کرو اللہ دی کہندی اللہ دی عبادت کرو حدیث پاک کے اندر ہم نے اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے وحی نازل فرمائی کہ فرمایا تو لوگوں کو تبلیغ کرو اچھا گھر دسو سب کو پہلی گل ہے اللہ تعبدوا ولا تشرکوا به شیئا فرمائے حکم کرو لوگوں کو آکو اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو ان جنات کہیں کو شریک نہ بڑھاؤ کیونکہ ان کی مثال یہ ہے حدیث پاک کے اندر ہم دے ان کی مثال میں ہے اگر کوئی غلام ہوئے کوئی بندہ غلام خرید کر آوے غلام گھن آوے وہ پیسے ٹکا پونجی اپنی لا تے غلام گھن آوے میں کو اپنے کول کھڑے سا میرے کول کام کار کرے مجھے اور میں کہ پیسے اے لائے دولت اے لائے غلام سارا جو کام کرے دے کام کرنے دے بعد جڑے کو معاوضہ مل دے جڑے کو پیسے مل دے بجائے مالک دے ایک کہیں بے کو دے دے تا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جڑے سو ایو جے غلام کو کوئی پسند کرے سے سیاں ایو جے غلام کو کوئی پسند نہیں کرندا گھر بندہ آوے پیسے اے بھر آوے اندا معاوضہ اے بھر آوے ایک کمات غلام والا کہیں بے کو دے غیر کو دے تور میں ایو جے غلام تور نمک حرام غلام تھی گیا تھا تا حضور علیہ السلام نے فرمایا دی خوراک دا ان لباس دا ان رہائش دا بندوبست اے کرے دے غلام نہیں بھر کمائی کرتے مالک دی بجائے تجھے کو دے دے تا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مشرک دی مثال بھی میں ہے جو مشرک نعمت اللہ دے اسباب اللہ مہیا کرے لیکن مشرک تعلیم غیر دیوانتے کرے دے کہہ دی مشرک واسطے غیر دی تعلیم کرے تبر میں جیویں کو غلام نمک حرام ہے مشرک ہوئی جیویں نمک حرام ہے وہ اپنے مالک دے نال غداری کھڑا کریں دے یہ پیدا کرنے والے مالک دے نال غداری کھڑا کریں دے جو غیرے دے وانتے کنڈے کھڑکاوے غیرے دے دروازے دے وانتے سجدے کرے غیرے کو وانتے منگے غیرے کو وانتے پنے غیرے دے جھولی دے کیا رساؤ جے ویلے بندہ غیرے کو وانتے منگ دے استغفر اللہ اون دا ایو ایمان جو اللہ استغفر اللہ سن گے میرے اللہ نہ سن دے نہ نظر دی نہ اونگل دی اللہ فرماتے رات سڈو جواب دے سامنے سڈو جواب دے سام صبح سڈو جواب دے سام شام سڈو جواب دے سام بنگلے والے سڈن جواب دے سام کوٹھی والے سڈن جواب دے سام اللہ فرماتے جے گریڑے تے چٹائی تے بان والے میں اللہ کو سڈن رات میں اللہ انہیں کوئی شان عطا فرما دے سام میں اللہ انہاں دی بھی سندا فرمایا وہ نمک حرام انسان ہے وہ نمک حرام بندہ ہے جڑا اپنے اللہ کو چھوڑ دے غیراں دی عبادت کرے پر اللہ نے متھا دیتے فرمایا متھا تیرا ہوئے تے سجدہ میرے سونے اللہ دا ہوئے باقی ولیاں دا احترام کر تے کوئی نہیں روکیندا نبیاں دا احترام کر تے کوئی نہیں روکیندا اہل بیت دا احترام کر صحابہ دا احترام کر نیک لوگوں دا احترام کر وڈیاں دا احترام کر کون روکے دے اسلام دا احترام تے سلامتی دا سبب دے دے لیکن اللہ قرآن میں جا جا فرمے دے جتا عبادت دا وقت آوے فرمائے متھا کہیں دے انہوں نے جگامی عبادت خالص کہنی کری اللہ دی کری ہارون رشید کنو امام مالک صاحب کنو ہارون رشید ایک بادشاہ امام مالک کو پوچھنا چاہے دساؤ اللہ دی ہستی تے اون دے وجود دی میں کوئی دلیل دے ہوا تا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو تھوڑا جہا اور کرو اے اللہ دی کائنات ملک نے جہان چلتا پہ
دے اندر مختلف قسم دی مخلوق تے مختلف قسم دے بولے ہیں. ہر مخلوق دی اپنی بولی ہے اور ایندر کو ہر کنبے تے قبیلے دی گال اپنا لہجہ ہے. ہر علاقے دی جرنا بولی اپنی اپنی ہے اور اپنی بولی سرائکی ہے. ہندے اندر کتنا لہجے ہیں پر سرائکی ہے، سندھی ہے، پشتو ہے، پٹھانی ہے، اپنا اردو ہے، انگلش ہے، مختلف بولے ہیں. انہیں لکھے جو چار دنیا دوتے 4000 بولیاں میں دیں. کتنا؟ 4000 بولیاں میں دیں. فرمائے 4000 بولیاں، 4000 زبانہ سکھاؤں والا کون ہے؟ اللہ ہے. فرمائے اللہ دے وجود دی دلیل ہے جو انسان ایکو جیے، رنگ ایکو جیاں، اپنا وجود ایکو جیاں، لیکن بولیاں مختلف اپنے اپنے بولیں. فرمائے اللہ دے وجود دی دلیل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دہری نے پوچھا، دہری ہون بھی ہیں علماء کرام فرمائے زیادہ چین دے اندر ہے. وہ آدم اے اللہ کہنی اے مخلوق بس آپ پیدا تھئیے، اے نظام آپ چلتا پہ، اے سارا بھی میں چلتا پہ. وہ اللہ دے وجود دے قیل کہنی، وہ اللہ کو کہنی مرے رہے. تا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہاں دی جماعت آئی مناظرے کرنے واسطے جو ساکو اللہ دے وجود دی دلیل دو. جو اللہ دے وجود کی ہے، اللہ دے وجود دی دلیل دو. امام صاحب انہاں دے نال دے ملاقات تھی. امام صاحب فرماؤں لگے میں کوئی گال دوتے غور کھڑا کرے دا. واقع لگے امام صاحب کو اے بساؤ تو سب کے در غور کھڑے کرنے میں کیلی گال دا غور کھڑے کرنے میں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے میں ہی گال دا غور کھڑا کرے دا. میں کو کہ دسائے سامان بھری ہوئی کشتی دریا دے اندر آئیے، سمندر دے اندر آئیے، پانی دے اندر آئیے. اے بیڑی دے کشتی اپنے آپ بنیے، اپنے آپ جڑیے، اپنے آپ کر لگیا. کشتی تیار تھی گئی ہے، کشتی بن گئی ہے، سامان دے نال بھری گئی ہے، سواریاں پائیں گئے. بغیر ملا دے، بغیر چلاؤں والے دے کشتی چل پئی ہے. چل دیا کنارے لگ گئی ہے. میں ہی گال دوتے غور کھڑا کرے دا. آدن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آدن وڈا وقت امام ہی لوگ کو سمجھدار آدن گالی پالی والا کھڑا کرے دی. بلا کدیں بیڑی آپ بڑی، کشتی آپ بڑی، بغیر ملا دے کشتیاں کتا چل دینا. امام صاحب فرمائے میں تو کوئی مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، مسئلہ بسانا چاہتا ہوں. جب بغیر ملا دے بیڑی نہیں چل سکتی تو اتنا جہان بغیر خدا دے کی میں چل سکتے. اتنا بڑا جہان اللہ دے بغیر کی میں چل سکتے. فرمائی جہان کو چلاؤں والا کوئی ہے وہ اللہ دی ذات ہے. تو میں کو پیدا کرنے والا اللہ، اے نظام چلاؤں والا اللہ، بغیر تھمبے دے آسمان کو کھڑاؤں والا اللہ، پانی دوتے زمین کو کھڑاؤں والا اللہ. اے سارا نظام اللہ دا ہے، سارا نظام میرا اللہ چلے دا پہ. امام صاحب نے جس ویلے گال کی تھی سمجھدار لوگ آج لوگوں کو قرآن سناؤ، قرآن دی گال سمجھ نہیں ہوندی. لوگ کسے کہانیاں یاد کی تھی ودنا، ناول تے اخبار دے گال یاد کی تھی ودنا. لوگ ادمیاں انگریز گلٹھے میں انگریز ترقی کر گئے، فلاں ترقی کر گئے، فلاں ترقی کر گئے. اللہ دی قسم ہے مومن دی ترقی تے کامیابی یا قرآن دے اندر ہے یا محمد رسول اللہ دے فرمان دے اندر ہے. والوی وہ لوگ عقل مند ماننے کو کیسا جیرے ویلے گال امام صاحب نے کی تھی توبہ خیر تھی گئے. اپنا عقیدہ چھوڑ دے اللہ دے وجود کو منع دے قائل بن گئے. آج لوگوں کو قرآن سنا
سناؤ لوگوں کو قرآن پلا دو، لیکن اللہ پاک فرماوے ایسے غلط عقائد تھی گئے نا، ایسی بد عملی تھی گئی ہے، ہر بندہ رسم و رواج والے پاسے بھجدا پے، ہر بندہ بدعت والے پاسے بھجدا پے، ہر بندہ گناہ والے پاسے بھجدا پے، ہر بندہ بے عزتی فاحشی والے پاسے بھجدا پے۔ فرمایا دنیا چار دی دی آخر قبر دے مہمان بننے، ان دنیا تے نہیں رہ وجنا، دنیا چھوڑ ونجنی ہے۔ آؤ مسلمانوں ایمان والو مرد عورتاں سارے اپنے اللہ کو سنو، اللہ نے تواڈی تے میری کامیابی یا اپنے قرآن دے اندر رکھیے یا محمد رسول اللہ دے فرمان دے اندر رکھیے۔ فرمایا ان زمانے دے لوگ والو یا کل مندر امام صاحب نے جڑے ویلے گل کیتی او ملے توبہ طیب تھی گئے تے اللہ دے وجود دے قائل تھی گئے۔ ان لوگوں کو قرآن دے آیتاں سناؤ، قرآن پڑھ دے سناؤ، میاں اللہ دی عبادت کرو، اللہ دے دروازے تے آؤ۔ قرآن پہ آدھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن آدھا پہ قرآن تمہارے میرے گریبان کو جھجوڑ تے آدھا پہ لوگو اپنے رب دی عبادت کرو جے رب نے تو پیدا کیتے ہیں۔ تا مخلوق اڑے ہوئے مخلوق کتھاں تے کتھاں جھکی پئی ہے، مخلوق کو دیکھو کوئی نبی دے کلمے پڑھن والے قبراں تے جھک گئے، کوئی نبی دے کلمے پڑھن والے درختاں دے کو جھک گئے، کوئی نبی دے کلمے پڑھن والے جانوراں دے کو جھک گئے، کوئی نبی دے کلمے پڑھن والے پتھراں دے کو جھک گئے۔ مختلف دنیا دے اندر تے دیکھو عقائد ہیں جڑے قرآن تے سونے نبی دی فرمان دے خلاف ہیں۔ میرا بزرگ سب شاید مالک قوم اللہ ہے، اپنا عقیدہ بڑھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ این جہان کو چلانے والا، این کائنات کو چلانے والا، تقوی کو پیدا کرنے والا، عزت ذلت دینے والا، روٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کو سنو، اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت اللہ کی نماز پڑھو، خالص اللہ کی عبادت کرو۔ فرمایا جڑا خالص اللہ کی عبادت کرے دے جہاں عقیدہ صحیح ہے، اگر عمل تھوڑے ہوئے تو انشاءاللہ عقیدہ صحیح نکل گیا تو اللہ عقیدے کی برکت نال ایک ضرور جنت نصیب میں سے۔ اگر عقیدہ غلط ہویا، اگر اللہ کوئی بندہ جھکتا رہ گیا تو مخلوق کوئی جھکتا رہ گیا، اللہ کو بھی منگتا رہ گیا تو مخلوق کو بھی منگتا رہ گیا۔ فرمایا پیراں بزرگاں کو دعا کرواؤ، اے دعا کروانا انہاں دے نال صحبت رکھنا، انہاں دے نال تعلق رکھنا، انہاں دے نال بہت زیادہ فائدہ دیندے۔ لیکن عبادت کیسی کرنی ہے؟ اللہ دی کرنی ہے۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام نے جی تعظیم کی دی ہے، ان دنیا کے اندر مثال بھی نہیں ملتی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ نے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو خون مبارک دیتے جو ون بدی محفوظ جاتے رکھا، صحابی رسول حضور علیہ السلام دا خون مبارک پی گئے۔ حضور علیہ السلام دے وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں آمن دے، حضور علیہ السلام دی لعاب مبارک زمین دے تے نہیں وجن دے۔ اتنا بڑا ادب تے احترام ہے، ادب تے احترام کیتے، لیکن جڑے میں جھکن دا ٹائم ہے نبی کو نہیں جھکے۔ فرمایا محمد مصطفیٰ کو نہیں جھکنا تو محمد مصطفیٰ خدا کو جھکنا ہے۔ اور خود سونے نبی فرمایا لوگوں تساں میری بے شک تعلیم تے احترام میرا تعلق لازم ہے، لیکن جھکا ہے میں کو جھکنا کہوں ہے اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ تے میں کو سمجھتا فرماوے، اللہ تعالیٰ تے میں کو میرا سنا